السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ اچھے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج ایک بہت ہی ریلیجیس قسم کی ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں، جس میں ایک ہندو پنڈت سے ایک آدمی جو ہے ہندو، وہ کویسچن کرتا ہے کہ اگر گائے کی قربانی حرام ہے تو آپ بھگوان پہ جو بلی چڑھاتے ہیں وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ آج کی اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے، ٹاپک ہے، اس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے، ویڈیو دیکھیں گے۔ ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ویڈیو ہے، پلیز آپ نے اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کرنا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیٹ گیٹ سٹارٹ دس ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اچھی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو بہت کچھ حاصل کر سکیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ جو کالی ماتا کا پوجا ہوتا ہے تو وہاں بہت بکرا کا بلی ہو جاتا ہے۔ کہاں پر؟ جو مندر میں جو پوجا ہوتا ہے، کلکتہ میں؟ ہاں ہاں، بنگال میں، گوٹا بنگال میں۔ اچھا، یہاں جہاں جہاں کالی مندر ہیں سب جگہ بکرا چڑھتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں۔ تو یہ ساری پرمپرائیں غلط ہیں کہ صحیح ہیں؟ آپ لوگ بتاؤ۔ غلط ہے۔ غلط ہیں۔ کالی مندر جو کلکتہ کا مندر ہے، ہاں، ایکچولی وہاں بلی کیوں چڑھتی ہے اس کا میں ایک کارن بتاتا ہوں۔ مندر میں بلی ماتا جی کے لیے نہیں چڑھتی، چونکہ جو کلکتہ کا کالی مندر ہے وہ تانترکوں کا ہب ہے۔ وہاں سب سے زیادہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تانترک لوگ اپنی تنتر ودیا کو سدھ کرتے ہیں۔ جیسے گوہاٹی میں کاماکھیا مندر میں بھی بلی چڑھتی ہے، وہاں بھی تانترک لوگ ہوتے ہیں۔ تانترک جانتے ہیں؟ تنتر ودیا، جادو ٹونا، تنتر ودیا کو سدھ کرنے کے لیے وہ لوگ بکرے کی بلی چڑھاتے ہیں۔ وہ اپنے تنتر ودیا کو، چونکہ مندر میں بلی چڑھاتے ہیں تو لگتا ہے ماتا جی کو بلی چڑھائی جا رہی ہے۔ ماتا جی کو بلی نہیں چڑھائی جاتی، نہ ماتا جی کا اس بلی سے کوئی لینا دینا ہے۔ تانترک لوگ اپنی تنتر ودیا کو سدھ کرنے کے لیے مندر پرانگن میں بلی چڑھاتے ہیں۔ اب وہاں کے مندر پرانگن کو، مندر کے جو کاریہ کرتا ہیں، ذمہ دار، ان کو روکنا چاہیے کہ بھائی آپ یہاں بلی نہ چڑھاؤ، کیونکہ ہمارے ہندو سماج میں ہمارے وید کہتے ہیں اہنسا ہی پرمو دھرمہ۔ اہنسا مطلب کسی کی ہتیا کرنا ہنسا ہے، اور کسی کی ہتیا نہ کرنا اہنسا ہے۔ تو ہمارے وید کہتے ہیں کہ کسی کو مارنا پاپ ہے، اور کوئی بھی دیوی دیوتا کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ہمارے لیے کسی کی جان لو، کسی کی ہتیا کرو۔ یہ جو کر رہے ہیں لوگ، وہ صرف اپنے سواد کے چکر میں، انہیں بکرا اچھا لگتا ہے، اس کا مانس، تو وہ اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں وہ مانیتا بنائے ہیں، اور یہی روڑھی پرمپرائیں چلی آ رہی ہیں۔ آپ اسے بند آپ چاہیں تو اسے بند کر سکتے ہیں۔ کسی کے گلے پر تلوار مار کر اس کی ہتیا کر کے اس کا سر کاٹ کے کوئی دیوی کو ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ بلی چڑھانا ہے تو آپ بلی چڑھائیے، اپنے برائی کا، اپنے اہنکار کی بلی چڑھائیے۔ آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی، میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا، بہت میں سراہوں گا اس بات کو۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، ذہنی سوال ہے یہ کہ میں جین ہوں، ویسے براڈلی وی آر ہندو، سو دیر از اے کوشچن کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا غلط کہا گیا ہے۔ یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے، ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے۔ اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا۔ یوں تو مرید ہوئی، لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو سب سے اونچی شریڑی میں رکھا گیا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں۔ اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں، آپ ود کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے۔ میں اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب کا، آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا۔ میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، آپ پہ سلامتی ہو۔ میں نے سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ
قتل کرنا, انسان کی جان لینا غلط ہے, حرام ہے, ہندو مذہب میں کہا گیا ہے. اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے. بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے, مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں, میرا یہی سوال ہے, ذاتی سوال یہی ہے میرا. اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں, لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں, اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقر عید میں قربانی کیوں دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے. اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت. یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے. لیکن تقویٰ, آپ کی پائٹی, آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے, اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اس وقت بت پرستی بہت عام تھی, بت پرستی بہت عام تھی, اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی, اور ہندوستان میں بھی عام ہے. آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی, بچوں کی بلی دی جاتی. کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو, عورت کا قتل کرو, بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے. کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے, اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی قربانی دے سکتے؟ تو وہ چونک گئے, اور اللہ کے پیغمبر تھے. انہوں نے کے بیٹے سے کہا, بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے, آپ اپنے آنکھ پہ پٹی ماننا. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے, تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے, تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پہ پٹی مارتے, اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے. اس وقت ہی ایک بھیڑ, گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ, عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے. یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں, تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں, انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے, بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں, ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو, اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے, اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپ کے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ, سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے, اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور, اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے, اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ خدا کے نام ہم خود رکھ سکتے, خود کے استعمال میں لا سکتے, ایک 3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے, اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے, جانور کھانا الاؤڈ ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بحث ہے, جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے, ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتہ دار میں, اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے, نہ فضول خرچی ہو رہی ہے, اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے.
تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے, انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے, بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں, کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے, جو چوپائیا ہے. خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے, جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے, نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے, نہ خدا کو خون جاتا ہے, خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ, ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے, ایک تیہ حصہ میں کھاتا ہوں, رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں, اور آخری تیہ حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے؟ بنسبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا قتل ہو رہا ہے, اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ دان سے بہت خوب, آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, اس کے معنی ہے سلامتی, امن, شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا, اپنی خواہش, اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا, اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے, قانون ہے کہ چوری مت کرو, کسی کا قتل مت کرو. لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے, کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے, پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے, پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے, لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے, اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے. ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے, خود کے فائدے کے لیے نہیں. اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں جو جنگ اللہ کے رسول لڑی, اکثر وہ تھا سیلف ڈیفنس میں. اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میری بیٹی سے بدتمیزی کرتا, میں کیا کہوں گا؟ میں ہمسا میں مانتا ہوں, میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں میری چوڑیاں نہیں پہنا ہوگی ہاتھ میں, مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کی بیٹی سے بدتمیزی کرتا, آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں, میں مقابلہ کروں گا. مقابلہ کریں گے, ہاتھ بھی اٹھائیں گے نا. اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے, نہ حق کے لیے نہیں. دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے غلط ہے, دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حرام ہے, لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے ہمسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, جس کی معنی ہے سلامتی, امن, تاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے. بہت خوب, بہت اچھا لگا آپ کو سن کے. پھر ایک بار میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. چاہتا ہوں کہ آپ خدا حافظ. ایک خدا میں مانتے؟ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں, میں اپنے اندر پہ بیٹھے برہم کو مانتا ہوں. میری اپنی الگ سوچ ہے. میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں, یہ بات نہیں ہے, جاتا ہوں, لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو, انسانوں کی عزت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ. میرا بھی یہی ہے. اور میں کسی انسان میں, ہندو ہو چاہے مسلمان, میں اس کھلے من سے آغاز کرتا ہوں. میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہ آج تک کیا ہے, نہ کبھی زندگی میں کروں گا. میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے, وہ سبھی ایک ہیں اور ایک ہیں. آپ نے فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہیے, انسان کی مدد کرنا چاہیے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ آپ نے کہا
मैं ये पूछना चाहता, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी बात तो बहुत कहने की है, लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, समय का तकाजा होने की वजह से मैं आखिरी चीज़ कहूँगा आपसे भाई साहब कि आपने पीस टीवी पे इतने तकरीर सुने, आप कहते हैं कि भगवान है, कि मैं उसमें मानता हूँ, लेकिन यही भगवान ने चाहे बाइबल में हो, चाहे वेद में हो, चाहे कुरान में हो, सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसमें मानना चाहिए। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, एक आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि आप इंशाल्लाह इस पर तहकीक करो, और ये जब आप एक भगवान में मानते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो भगवान ये भी कहते हैं कि आखिरी पैगंबर कौन है, उस पर तहकीक करो, इंशाल्लाह आप मुकम्मल अच्छे इंसान बनेंगे। हाँ तो आपने ये वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा, और जितनी भी कुर्बानी के हवाले से कन्फ्यूजन थी वो भी आपकी दूर होगी, और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मैंने भी काफ़ी कुछ इस वीडियो के अंदर डॉक्टर जाकिर नाग साहब से सुना है, सीखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट भी करें। या इसी तरह के सवाल और जवाब जो होते हैं, तो इंसान के मन के अंदर जितने भी मतलब चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं इस्लामी हवाले से या दीगर मज़ाहिब के हवाले से, वो क्लियर मतलब क्लैरिफिकेशन की तरफ आती हैं। तो आप इस तरह मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।